بہت پیاری بات ہے. اگر یہ واقعہ سمجھ میں آ گیا تو ہمارے زندگی کا ہر موڑ ہم کو سمجھ میں آئے گا. ہوا کیا معلوم ہے کہ مدینے پاک میں ایک مسلمان اور ایک یہودی دونوں کے درمیان جھگڑا ہوا. کون کون بولو؟ ایک یہودی اور ایک مسلمان کا نام بشر. بولو مسلمان کا نام بشر. جیسے بشیر نام آتا ہے نا، ویسے یہ بھی ایک نام ہے بشر، مسلمان کا نام. اب وہ زمین کا معاملہ تھا اور وہ زمین بھی پہلے بالکل کنارے پر تھی، لیکن جیسے جیسے مدینے کی آبادی بڑھتی گئی زمین درمیان میں آ گئی. اور آپ کو معلوم ہے شہر کے بیچ میں اتنا بڑا پلاٹ ہو اور اتنا بڑا میدان ہو تو یہودی کہے کہ یہ میرے باپ دادا کی زمین ہے، اور وہ مسلمان کیا نام بتایا؟ بشر، وہ کہے کہ میری زمین ہے. بڑا معاملہ، ایسا لگتا تھا کوئی بہت طوفان جھگڑا ہوگا، کیونکہ ایک طرف یہودی ہو جائیں گے اور ایک طرف مسلمان ہو جائیں گے. وہ جو یہودی تھے نا، یہودی، انہوں نے مسلمان کو کہا ایک کام کرے، لڑائی جھگڑا کر کے کیا کریں گے، کیونکہ میں اپنے آدمیوں کو بلاؤں گا، آپ اپنی جماعت کو بلاؤ گے، لڑائی جھگڑا کرنے سے کیا فائدہ، چلو ہم محمد کے پاس چلے جاؤ گے. یہودی کہہ رہا ہے کہ ہم کس کے پاس چلے جاؤ گے؟ تو مسلمان نے کہا تجھے محمد سے کیا مطلب ہے؟ کہا جہاں تک میں سمجھتا ہوں زمین پر ان سے بڑھ کے انصاف کرنے والا کوئی نہیں ہے. اور اتنی بات سمجھنا کہ یہ یہودی جتنے تھے، عیسائی جتنے تھے، یہ ہمارے نبی کو پہچانتے تھے. ارے بولو ہمارے نبی کو. اور ایسے پہچانتے تھے جیسا باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے. اللہ نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے یہ یہود و نصارہ اپنے نبی کو ایسے پہچانتے تھے جیسے باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا. چلو معاملہ گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، یہاں بیٹھے ہیں، یہاں مسلمان بھی بیٹھا ہے، نام کیا، یہاں یہودی بیٹھا ہے، اور مسلمان نے اپنی بات رکھی زمین میرے باپ داداؤں کی، یہودی نے اپنی بات رکھی کہ زمین میرے باپ داداؤں کی. ہمارے نبی خاموش. بولو ہمارے نبی. اور جب ہمارے نبی خاموش رہتے تھے تو سمجھ جانے کا کہ اب زبان نبی کی ہوگی، جواب اللہ کا ہوگا. زبان مبارک نبی کی ہوگی اور جواب اللہ نے فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے بعد اپنا چہرے انور اٹھایا اور کہا زمین یہودی کی ہے. بولو زمین کس کی ہے؟ تو وہ جو مسلمان نام کیا تھا، بشر، کہنے لگے اللہ کے رسول میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، میں قرآن پر ایمان لاتا ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، میں روزہ رکھتا ہوں، میں یہ کرتا میں وہ کرتا. آپ نے فیصلہ یہودی کے حق میں کیا، میں تو اس لیے آیا تھا کہ آپ مسلمان میں مسلمان، فیصلہ میرے حق میں ہوتا. ہمارے نبی نے فرمایا معاملہ دھرم کا نہیں ہے، معاملہ انصاف کا ہے، اور محمد سے بڑھ کر انصاف کرنے والا کوئی نہیں ہے. پھر میں کہتا ہوں زمین کس کی ہے؟ یہودی کی. اب سننا، یہ پوائنٹ کے لیے میں نے واقعہ سنایا. جب یہ باہر نکلے تو وہ مسلمان، کیا نام تھا؟ ایک خطرناک جملہ کہا، ایک خطرناک جملہ کہا. کیا کہا معلوم ہے؟ میرے نبی نے جو فیصلہ کیا اس میں میں راضی نہیں ہوں. میرے نبی نے جو فیصلہ کیا مجھے رضامندی نہیں ہے، مجھے پسند نہیں آیا. تو یہودی نے کہا وہ تو تمہارے نبی نے فیصلہ کیا. کہا بھلے ہمارے نبی نے فیصلہ کیا لیکن نبی کے فیصلے پر میں راضی. تو یہودی نے کہا کیا کرے؟ تو کہا ابو بکر کے پاس چلو. کن کے پاس چلو؟ ابو بکر. چلے حضرت ابو بکر کے پاس گئے. اب حضرت ابو بکر کا معاملہ تو بڑا عجیب تھا. جب یہودی آ کر بیٹھے اور وہ بشر آ کر بیٹھے، جب دونوں آ کر بیٹھے تو یہودی نے پہلے ہی کہا کہ ہم آپ کے پاس دوسرے نمبر پر آئے، پہلے ہم محمد کے پاس گئے تھے، بولو صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے میرے حق میں فیصلہ کر لیا ہے. تو حضرت ابو بکر نے نہ ادھر کی سنی نہ ادھر کی سنی. فرمایا اخذی ما قضا به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو بکر نے فرمایا مجھے کچھ نہیں سننا، جو فیصلہ محمد کا ہے وہی فیصلہ ابو بکر کا ہے. زمین کس کی ہے؟ یہودی کی ہے. اب پھر دونوں باہر آئے تو وہ بشر جو تھا نا، بشر
اس نے ایک جملہ تو بہت خطرناک کہا تھا کہ جو نبی نے کہا میں اس سے راضی، اب باہر آ کر کہتا ابو بکر نے جو کہا اس سے بھی میں راضی نہیں. تو یہودی نے کہا اب تو لڑائی جھگڑے کے سوا کوئی راستہ ہی نہیں ہے، تم کو تو نہ محمد کا فیصلہ پسند آیا، بولو صلی اللہ علیہ وسلم، نہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ پسند آیا. تو وہ کیا کہتا معلوم، وہ بشر کیا نام تھا کہ عمر کے پاس چلے. کن کے پاس چلے؟ عمر کے پاس. تو یہودی نے کہا بس آخری چانس ہے، اب بار بار میں لوگوں کے دروازے پر نہیں جاؤں گا. گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے. بس وہ یہودی کا بیٹھنا، بشر کا بیٹھنا، اور یہودی نے وہ کہا ہم تیسرے نمبر پر آپ کے پاس آئے، پہلے میں گیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے کہا میری زمین ہے. پھر ہم گئے حضرت ابو بکر کے پاس، یہودی نے کہا اس وقت بھی ابو بکر نے بھی فرمایا میری زمین ہے، اب آپ کے پاس آئے ہیں. حضرت عمر نے کہا انتظار کرو، بیٹھو بیٹھو. اندر گئے، تلوار لے کر آئے. کیا لے کر آئے؟ تلوار لے کر آئے، کیونکہ عمر سے بڑھ کے انصاف کرنے والا کوئی نہیں. تلوار لے کر آئے اور یہودی کو بٹھایا. کون تھا وہ؟ بشر. گردن اڑا دی. ارے بولو گردن. تو یہودی گھبرائے کہ حضرت عمر کے پاس فیصلہ کرانے آئے، انہوں نے تو بشر کی گردن اڑا دی، کہیں میرے اوپر. کہا نہیں نہیں ہم کو فیصلہ نہیں کروانا. کہا فیصلہ ہو گیا، اب تو تمہارا سامنے اپوزیشن رہا ہی نہیں، اب تو زمین تمہاری ہو گئی، جاؤ زمین تمہاری ہو گئی. اب پورے مدینے میں شور ہنگامہ، عمر نے قتل کیا، ان عمر قد قتل بشرا، ان عمر قد قتل بشرا. پورے مدینے میں ہنگامہ مچایا، عمر نے بشر کو قتل کیا، عمر نے بشر کو قتل کیا، عمر نے بشر کو قتل کیا. معاملہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کان میں آیا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا. کہا یا عمر قد قتلت بشرا، عمر تم نے تو بشر کو قتل کر ڈالا. حالانکہ یہ معاملہ تو میرے پاس بھی آیا تھا، میں نے سلجھا دیا تھا. پھر وہ معاملہ حضرت ابو بکر کے پاس گیا، حضرت ابو بکر نے سلجھا دیا، تم نے سیدھے تلوار لے کے قتل ہی کر ڈالا. حضرت عمر وہاں کھڑے کانپ رہے تھے. حالانکہ عمر ہے، لیکن ہمارے نبی کے سامنے تو سب کمزور ہے. حضرت عمر نے فرمایا اللہ کے رسول جو سزا دینا ہو دے دو، لیکن جو کلمہ پڑھے، اب سننا جملہ، جو کلمہ پڑھے اور یہ کہے کہ میں محمد کے فیصلے پر راضی نہیں، اسے زمین پر رہنے کا کوئی حق بھی نہیں اور اس کا کوئی ایمان بھی نہیں. جو کلمہ پڑھے، آواز نہیں آ رہی ہے، جو میں بیمار ہوں، آپ لوگ بھی بیمار ہیں، آپ لوگ کائے کو نہیں بول رہے ہو؟ ساتھ میں بولو نا، جو کلمہ پڑھے اور کلمہ پڑھنے کے بعد یہ کہے کہ محمد کے فیصلے پر میں راضی، اس کا ایمان بھی نہیں اور اسے زمین پر رہنے کا کوئی حق بھی. ابھی ہمارے نبی کچھ آگے بات کرتے، حضرت جبرائیل آئے اور کہا میرے نبی لا تغضب علی عمر، عمر پہ غصے مت ہونا. اے میرے نبی اللہ کہتا ہے عمر پہ غصے مت ہونا. تو ہمارے نبی نے کہا لیکن جبرائیل کیوں غصے نہیں ہونا، انہوں نے تو قتل ہی کر ڈالا. حضرت جبرائیل نے کہا جو عمر کا فیصلہ ہے اللہ کا بھی وہی فیصلہ ہے، جو عمر کا فیصلہ ہے اللہ کا بھی. اور قرآن پاک کی آیت لے کر آئے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. آیت کریمہ آ گئی اور اس آیت کریمہ میں اللہ کیا کہتے ہیں؟ مصطفیٰ تیرے پیدا کرنے والے کی قسم، یعنی کس کی قسم؟ اللہ کی قسم. اے مصطفیٰ تیرے پیدا کرنے والے کی قسم، وہ مومن نہیں اسے زمین پہ رہنے کا حق نہیں جو محمد کے فیصلے پر راضی نہ ہو. تو جو عمر نے فرمایا تھا اللہ نے بھی وہی فرمایا. آج قرآن میں بھی لکھا ہے، پارہ نمبر، بولو پارہ نمبر 5، میری انگلیاں دیکھو نا، پارہ نمبر، اس میں یہ آیت آپ کو ملے گی. اللہ فرماتے ہیں مصطفیٰ تیرے پیدا کرنے والے کی قسم، وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا جو مصطفیٰ کے فیصلے پر راضی نہیں، اسے زمین پہ رہنے کا کوئی حق. اب ہم لوگ اپنی زندگی بتائیں، ہمارے مصطفیٰ کے فیصلے پر ہم لوگ راضی ہے یا راضی نہیں ہے؟ یہ بہت بڑا لمبا مجمع یہاں پہ بیٹھا ہے جنہوں نے آج فجر کی نماز نہیں پڑھی ہوگی. ارے بولو نا، جنہوں نے آج فجر کی نماز بہت بڑا مجمع بیٹھا ہے جنہوں نے آج فجر کی، اور وہ کیا کہتا ہوگا معلوم ہے؟ قاری صاحب آپ آج کی بات کرتے ہو، 15 دن ہو گئے میں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، جمعہ ٹو جمعہ. تو نبی کے فیصلے پر راضی ہے؟ ارے بولو نا، نبی کے فیصلے پر راضی ہے؟
تو ہمارا ایمان کیا، ہماری زندگی کیا؟